محبت کے سخت رنگ قسط نمبر 9 رومانٹک ناول اسٹوڈیو کی پیشکش۔ ناول محبت کے سخت رنگ، تحریر اور آواز شہر بانو۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی اور یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ حورین آئینے کے سامنے کھڑی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے گلے کے اس قیمتی ہار کو چھو رہی تھی جو شاہ میر نے زبردستی سے پہنایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ رانیہ کی وہ زہریلی نظریں بھول ہی نہیں پا رہی تھی جس میں صرف نفرت اور بدلہ تھا۔ تم نے کیا سوچا حورین؟ شاہ میر اسکندر نے سب کے سامنے میرا ہاتھ چھوڑ کر تمہارا ہاتھ تھام لیا تو تم اس حویلی کی مالکن بن گئی۔ یہ منگنی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا عذاب بنے گی۔ رانیہ کے یہ تلخ الفاظ حورین کے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ عالیہ بیگم اور رانیہ اپنی اتنی بڑی بے عزتی اتنی آسانی سے برداشت نہیں کریں گی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ حورین نے چونک کر دیکھا تو سامنے شاہ میر اسکندر کھڑا تھا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا لیکن اس کا رعب اور جلال ویسے ہی تھا۔ اس کی گہری اور سلگتی ہوئی نظریں سیدھی حورین کے چہرے اور پھر اس کے گلے میں چمکتے ہوئے ہار پر جم گئی۔ حورین نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو سنبھالا اور پیچھے ہٹنے لگی لیکن شاہ میر کے قدموں کی آہٹ اس کے دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کر رک گیا، اتنا قریب کہ حورین کو اس کی سانسوں کی گرمی اپنے خون پر محسوس ہونے لگی۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو حورین۔ شاہ میر کی آواز میں ایک عجیب سا اثر اور بے پناہ محبت تھی۔ شاہ میر صاحب پلیز، آپ نے جو کچھ سب کے سامنے کیا اس کے بعد میں رانیہ بیگم کا سامنا کیسے کروں گی؟ آپ نے مجھے سب کی نظروں میں تماشا بنا دیا۔ حورین نے روتی ہوئی آواز میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ وہ نظریں جھکا لیں۔ شاہ میر نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا یہاں تک کہ حورین کا پیٹھ پیچھے دیوار سے جا لگی۔ اس نے بہت نرمی سے حورین کے دونوں کندھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ حورین نے شرم اور ڈر سے اپنی آنکھیں بند کر لیں لیکن شاہ میر نے اپنی انگلیوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور دھیمی رسیلی آواز میں بولا، تماشا؟ شاہ میر اسکندر نے جس لڑکی کا ہاتھ سب کے سامنے تھاما ہو وہ تماشا نہیں، اس حویلی کی ملکہ ہوتی ہے۔ شاہ میر نے جھک کر حورین کے گال پر بہتے ہوئے ایک آنسو کو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ اس کا یہ لمس حورین کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑا گیا۔ شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رانیہ، یہاں اس دنیا کا کوئی بھی انسان اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اب تم میری ہو حورین، صرف اور صرف میری۔ تمہاری ان روتی آنکھوں پر بھی اب صرف میرا حق ہے۔ حورین کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شاہ میر کی اس گہری اور دیوانی محبت کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی تھی اور خود کو اس کے حصار میں محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف حویلی کے پچھلے حصے میں اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رانیہ اور عالیہ بیگم کسی انجان شخص سے مل رہی تھیں۔ رانیہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی جبکہ عالیہ بیگم کے ہاتھوں میں پیسوں سے بھرا ایک لفافہ تھا۔ عالیہ بیگم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور دھیمی زہریلی آواز میں کہا، کام ایسا ہونا چاہیے کہ شاہ میر اسکندر کو حورین کا پتہ بھی نہ چلے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی کی بے عزتی کا انجام کیا ہوتا ہے۔
اس شخص نے لالچ سے لفافہ جیب میں رکھا اور سر ہلا کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رانیہ نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، شاہ میر، اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو میں تمہیں حرین کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ کیا رانیہ اور اس کی ماں کا یہ ہولناک پلان کامیاب ہو جائے گا؟ کیا شاہ میر اپنی محبت سے حرین کو اس آنے والی مصیبت سے بچا پائے گا؟ اور کیا حرین شاہ میر کے اس پیار کو دل سے قبول کر لے گی؟ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی قسط۔ اور اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور رومانٹک ناول اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔